بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان 3 جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی شخص کئی جماعت کے لیے شفاعت کرے گا، کوئی ایک قبیلے کے لیے شفاعت کرے گا، کوئی ایک گروہ کے لیے شفاعت کرے گا اور کوئی ایک آدمی کے لیے شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے کان، آنکھ، مال اور اولاد سے نہیں نوازا تھا اور چوپائیوں اور کھیتیوں کو تیرے تابع کر دیا تھا اور ایک قوم کا تجھے سردار بنا دیا تھا جن سے بھرپور خدمت لیا کرتا تھا، پھر کیا تجھے یہ خیال بھی تھا کہ تو آج کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں بھی تجھے بھول جاتا ہوں جیسے تو مجھے دنیا میں بھول گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔ جہنم کی آگ 3 قسم کے لوگوں پر حرام ہے: لوگوں کے قریب رہنے والے، آسانی کرنے والے اور نرم اخلاق والے۔ ان 3 لوگوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔